سورہ یاسین ترجمہ ان ہندی۔ یاسین، قرآن حکیم کی قسم، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبروں میں سے ہیں اور سیدھے رستے پر ہیں۔ یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جو زبردست بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے، تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کر دیں جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں بات پوری ہو چکی ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں، پھر وہ تھوڑیوں تک ہیں تو ان کے سر اکڑے پڑے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے، اور اسی طرح انہیں ہر طرف سے ڈھانپ لیا ہے، اس لیے انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے تم انہیں خبردار کرو یا خبردار نہ کرو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ٹو ہندی، تم تو صرف ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت پر چلے اور خدائے رحمان کو دیکھے بغیر اس سے ڈرے، چنانچہ ایسے شخص کو تم مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری سنا دو۔ یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ عمل انہوں نے آگے بھیجے ہیں ہم ان کو بھی لکھتے جاتے ہیں، اور ان کے کاموں کے کہ جو اثرات ہیں ان کو بھی، اور ہر چیز ایک کھلی کتاب میں ہم نے گن کر رکھی ہے۔ اور آپ ان کے سامنے گاؤں والوں کی مثال دیجئے جب رسول ان کے پاس پہنچے تھے۔ جب ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، تو ہم نے تیسرے کے ذریعے ان کو قوت دی، تو ان سب نے کہا ہم کو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، خدائے رحمان نے کوئی چیز اتاری نہیں ہے، تم لوگ سراسر جھوٹ بول رہے ہو۔ 3x3 ہندی، ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہمیں واقعی تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ہماری ذمہ داری تو صرف اتنی ہے کہ صاف پیغام پہنچا دیں۔ بستی والوں نے کہا ہم تو تم لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو پتھر مار کر ہلاک کر دیں گے، اور ہماری جانب سے تم کو دردناک تکلیف پہنچے گی۔ رسولوں نے کہا تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی بات پہنچائی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم خود حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اور شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، بولا اے میری قوم، رسولوں کا کہا مان لو، ان لوگوں کا کہا مان لو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے اور صحیح راستے پر ہے۔ ہائیڈنگ، آخر میں کیوں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا فرمایا، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے؟ کیا میں اس کے علاوہ ایسے معبود بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو نہ ان کی سفارش میرے کچھ کام آ سکے گی اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے؟ اگر میں نے ایسا کیا تو میں کھلی ہوئی گمراہی میں جا پڑوں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں، اس لیے میری بات سن لو۔ مگر جو لوگ کفر پر اڑے ہوئے تھے انہوں نے اس ایمان لانے والے کو شہید کر دیا، چنانچہ خدا کی طرف سے اس کو حکم فرمایا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگے کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے اور مجھ کو باعزت بندوں میں شامل فرما لیا ہے۔ 5x5 ہندی، ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں بھیجا، اور نہ ہمیں اس کی ضرورت تھی، وہ تو صرف ایک سخت آواز تھی، پھر اسی لمحے وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ افسوس میرے ان بندوں پر کہ جب ان کے پاس کوئی رسول آتا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو ہلاک کر دیا؟ وہ ان کے پاس واپس نہیں آ سکتے، اور یقیناً سب کے سب ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے۔ 6x6 ہندی، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بنجر زمین بھی ہے، ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور اس میں سے اناج نکالا تو وہ اس سے کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے اور اس زمین میں چشمے جاری کر دیے تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں، اور یہ پھل ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، پھر بھی وہ ایسا نہیں مانتے۔ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے سب کے جوڑے پیدا کیے، زمین کی پیداوار میں بھی اور خود انسانوں میں اور کتنی ایسی چیزوں میں جس کو وہ جانتے ہی نہیں، اور ان کے لیے ایک نشانی رات بھی ہے، دن کو ہم اس سے ہٹا لیتے ہیں، بس وہ یکایک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔
7x7 हिंदी। और सूरज अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। यह उस जात का मुकर्रर किया हुआ निजाम है जो बेहद ताकतवर और बड़ा ही बाखबर है। चांद के लिए भी हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी, यहाँ तक कि वह सूखी हुई पुरानी टहनी की तरह हो जाता है। न सूरज की मजाल है कि वह चांद को आ पकड़े और न रात दिन से पहले आ सकती है। सब के सब एक मदार में तैर रहे हैं। उनके लिए एक निशानी यह भी है कि हमने उनकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार कर लिया, और हमने उनके लिए कश्ती की तरह की और चीजें भी पैदा की हैं जिन पर वह सवार होते हैं। 8 हिंदी। और अगर हम चाहे तो उनको गर्क कर दें, फिर ना उनकी फरियाद पर कोई पहुंचने वाला हो और ना वह निकाले जा सकें, मगर यह सिर्फ हमारी मेहरबानी है और एक वक्त तक के लिए फायदा मुहैया करना है। और जब उनसे कहा जाता है अजाब से डरो जो तुम्हारे सामने और पीछे हैं, तो शायद तुम पर रहम किया जाए, तो वह उसकी कोई परवाह नहीं करते। और जब भी उनके पास उनके परवरदिगार की निशानियों में से कोई निशानी आती है तो वह उसे मुंह फेर लेते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने तुमको जो कुछ अता फरमाया है उसमें से खर्च करो, तो ईमान न लाने वाले मुसलमानों से कहते हैं क्या हम उन लोगों को खिलाएं जिनको खिलाना अल्लाह को मंजूर होता तो खुद ही खिला देते, तुम लोग खुली हुई गुमराही में पड़े हुए हो। 9 हिंदी। और वह लोग कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो बताओ कि यह वादा कब पूरा होगा। वह लोग बस एक सख्त आवाज का इंतजार कर रहे हैं जो उनको इस हालत में आ पकड़ेगी कि वह लड़ झगड़ रहे होंगे, फिर ना तो वह कोई वसीयत कर सकेंगे और ना अपने घर वालों की तरफ जा सकेंगे। और सूर फूंका जाएगा तो वह सब कब्रों से निकलकर अपने परवरदिगार की तरफ दौड़ पड़ेंगे और कहेंगे हाय हमारी बदनसीबी, हमको हमारी कब्रों से किसने उठा दिया। यही है वह वाकया जिसका बेहद मेहरबान खुदा ने वादा फरमाया था और अल्लाह के पैगंबरों ने सच ही कहा था। बस यह एक सख्त आवाज होगी, फिर एक ही दम सबके सब हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। 10 फिर उस दिन किसी शख्स के साथ जरा भी नाइंसाफी नहीं होगी और तुमको तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। यकीनन जन्नत वाले लोग उस दिन मजे उड़ाने में लगे होंगे। वह और उनकी बीवियां साए में टेक लगाए हुए मसेहरियों पर बैठे होंगे। उनके लिए जन्नत में मेवे भी होंगे और वह सारी चीजें भी जो वह मांगेंगे। सबसे अहम इनाम यह है कि उनको मेहरबान परवरदिगार की तरफ से सलाम फरमाया जाएगा और अल्लाह ताला फरमाएंगे कि गुनहगारों आज तुम अलग हो जाओ। ए आदम की औलाद, क्या मैंने तुमको ताकीद नहीं की थी कि तुम शैतान की इबादत न करो कि वह तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। 11 हिंदी। और यह कि तुम मेरी ही इबादत करना, यही सीधा रास्ता है और शैतान तो तुम में से बहुत से लोगों को गुमराह कर चुका है, तो क्या तुम अक्ल नहीं रखते थे। यही वह दोजख जहन्नम है जिससे तुम्हें डराया जा रहा था। आज अपने कुफ्र करने की वजह से उसमें दाखिल हो जाओ। आज हम उनके मुंह पर मुहर लगा देंगे और उनकी हरकतों के बारे में उनके हाथ हमसे बात करेंगे और उनके पांव गवाही देंगे। अगर हम चाहें तो उनकी आंखों को सपाट कर दें, फिर यह रास्ते की तरफ दौड़ें तो कहाँ देख पाएंगे। 12 हिंदी। और अगर हम चाहें तो उनकी अपनी जगह पर बैठे बैठे उनकी सूरतें इस तरह मस्त कर दे कि यह न आगे बढ़ सकें और न पीछे लौट सकें। जिस शख्स को हम लंबी उम्र देते हैं उसकी पैदाइश को उलट देते हैं, फिर भी क्या वो अक्ल से काम नहीं लेते। और हमने अपने उन पैगंबर को ना शायरी सिखाई है और ना यह बात उनके शायाने शान है। यह तो बस एक नसीहत की बात है और ऐसा कुरान जो हकीकत खोल खोल कर बयान करता है ताकि ऐसे शख्स को खबरदार कर दें जो कल्ब और रूह के एतबार से जिंदा हो और ताकि ईमान लाने वालों पर हुज्जत पूरी हो जाए। क्या उन्होंने देखा नहीं कि जो चीजें हमने अपने हाथों से बनाई हैं उनमें से यह भी है कि हमने उनके लिए चौपाए पैदा कर दिए और ये उनके मालिक बने हुए हैं। 13 हिंदी। और हमने उन चौपायों को उनके काबू में कर दिया है, चुनांचे उनमें से कुछ वो हैं जो उनकी सवारी बने हुए हैं और कुछ वो हैं जिन्हें ये खाते हैं, उनको उन चौपायों से और भी फायदे हासिल होते हैं।
اور جانوروں میں پینے کی چیزیں بھی ہے، تو کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان کی مدد کی جائے، حالانکہ ان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ان کی مدد کر سکیں، بلکہ وہ ان کے لیے ایک ایسا مخالف لشکر بنیں گے جسے قیامت میں ان کے سامنے حاضر کر لیا جائے گا۔ آپ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہوں، وہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں وہ سب ہمیں معلوم ہے۔ کیا انسان نے غور نہیں کیا کہ ہم نے تو اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ کھلا ہوا جھگڑالو ہو گیا۔ 14 ہندی۔ وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ وہ کہنے لگا، جو ہڈیاں گل چکی ہے ان کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ آپ کہہ دیجئے، وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، اور وہ سب چیزوں کو پیدا کرنا جانتا ہے۔ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی ہے، پھر تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ کیا وہ ذات جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے ان انسانوں کے جیسا پیدا نہیں کر سکتی؟ کیوں نہیں؟ وہ ضرور پیدا کر سکتا ہے۔ وہ خوب پیدا کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو حکم فرماتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ گرز کی وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھوں میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ کہ 1 نیڈی۔ سورہ یاسین ترجمہ ان ہندی۔ 1 زندی۔ یاسین، قرآن حکیم کی قسم، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبروں میں سے ہیں اور سیدھے رستے پر ہیں۔ یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جو زبردست بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے، تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کر دیں جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں بات پوری ہو چکی ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں، پھر وہ تھوڑیوں تک ہیں تو ان کے سر اکڑے پڑے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے، اور اسی طرح انہیں ہر طرف سے ڈھانپ لیا ہے، اس لیے انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے تم انہیں خبردار کرو یا خبردار نہ کرو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ 2 ہندی۔ تم تو صرف ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت پر چلے اور خدائے رحمان کو دیکھے بغیر اس سے ڈرے، چنانچہ ایسے شخص کو تم مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری سنا دو۔ یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ عمل انہوں نے آگے بھیجے ہیں ہم ان کو بھی لکھتے جاتے ہیں، اور ان کے کاموں کے کہ جو اثرات ہیں ان کو بھی، اور ہر چیز ایک کھلی کتاب میں ہم نے گن گن کر رکھی ہے۔ اور آپ ان کے سامنے گاؤں والوں کی مثال دیجئے، جب رسول ان کے پاس پہنچے تھے، جب ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، تو ہم نے تیسرے کے ذریعے ان کو قوت دی، تو ان سب نے کہا ہم کو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، خدائے رحمان نے کوئی چیز اتاری نہیں ہے، تم لوگ سراسر جھوٹ بول رہے ہو۔ 3 ہندی۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہمیں واقعی تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ہماری ذمہ داری تو صرف اتنی ہے کہ صاف صاف پیغام پہنچا دیں۔ بستی والوں نے کہا ہم تو تم لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، اور ہماری جانب سے تم کو دردناک تکلیف پہنچے گی۔ رسولوں نے کہا تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی بات پہنچائی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم خود حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اور شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، بولا اے میری قوم، رسولوں کا کہا مان لو، ان لوگوں کا کہا مان لو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے اور صحیح راستے پر ہے۔ 4 ہائیڈنگ۔ آخر میں کیوں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا فرمایا، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے؟ کیا میں اس کے علاوہ ایسے معبود بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو نہ ان کی سفارش میرے کچھ کام آ سکے گی،
اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے۔ اگر میں نے ایسا کیا تو میں کھلی ہوئی گمراہی میں جا پڑوں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں، اس لیے میری بات سن لو۔ مگر جو لوگ کفر پر اڑے ہوئے تھے انہوں نے اس ایمان لانے والے کو شہید کر دیا۔ چنانچہ خدا کی طرف سے اس کو حکم فرمایا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگے کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے اور مجھ کو باعزت بندوں میں شامل فرما لیا ہے۔ 5x5 ہندی۔ ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں بھیجا اور نہ ہمیں اس کی ضرورت تھی، وہ تو صرف ایک سخت آواز تھی۔ پھر اسی لمحے وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ افسوس میرے ان بندوں پر کہ جب ان کے پاس کوئی رسول آتا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو ہلاک کر دیا؟ وہ ان کے پاس واپس نہیں آ سکتے اور یقیناً سب کے سب ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے۔ 6x6 ہندی۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بنجر زمین بھی ہے۔ ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور اس میں سے اناج نکالا تو وہ اس سے کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے اور اس زمین میں چشمے جاری کر دیے تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں، اور یہ پھل ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ پھر بھی وہ ایسا نہیں مانتے۔ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے سب کے جوڑے پیدا کیے، زمین کی پیداوار میں بھی اور خود انسانوں میں اور کتنی ایسی چیزوں میں جس کو وہ جانتے ہی نہیں۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات بھی ہے، دن کو ہم اس سے ہٹا لیتے ہیں، بس وہ یکایک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ 7x7 ہندی۔ اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جو بے حد طاقتور اور بڑا ہی باخبر ہے۔ چاند کے لیے بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی، یہاں تک کہ وہ سوکھی ہوئی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو آ پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ سب کے سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر لیا، اور ہم نے ان کے لیے کشتی کی طرح کی اور چیزیں بھی پیدا کی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ 8x8 ہندی۔ اور اگر ہم چاہے تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ ان کی فریاد پر کوئی پہنچنے والا ہو اور نہ وہ نکالے جا سکیں، مگر یہ صرف ہماری مہربانی ہے اور ایک وقت تک کے لیے فائدہ مہیا کرنا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے اور پیچھے ہیں، تو شاید تم پر رحم کیا جائے، تو وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اور جب بھی ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ اسے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو کچھ عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو ایمان نہ لانے والے مسلمانوں سے کہتے ہیں کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں جن کو کھلانا اللہ کو منظور ہوتا تو خود ہی کھلا دیتے، تم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ 9x9 ہندی۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ وہ لوگ بس ایک سخت آواز کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کو اس حالت میں آ پکڑے گی کہ وہ لڑ جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ تو وہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف جا سکیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو وہ سب قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری بدنصیبی، ہم کو ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا۔ یہی ہے وہ واقعہ جس کا بے حد مہربان خدا نے وعدہ فرمایا تھا اور اللہ کے پیغمبروں نے سچ ہی کہا تھا۔ بس یہ ایک سخت آواز ہوگی، پھر ایک ہی دم سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ 10x10۔ پھر اس دن کسی شخص کے ساتھ ذرا بھی ناانصافی نہیں ہوگی اور تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یقیناً جنت والے لوگ اس دن مزے اڑانے میں لگے ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سائے میں ٹیک لگائے ہوئے مسیحیوں پر بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے جنت میں میوے بھی ہوں گے اور وہ ساری چیزیں بھی جو وہ مانگیں گے۔ سب سے اہم انعام یہ ہے کہ ان کو مہربان پروردگار کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ گنہگاروں آج تم الگ ہو جاؤ، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ 11x11 ہندی۔ اور یہ ہے کہ تم میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔
اور شیطان تو تم میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر چکا ہے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہی وہ دوزخ جہنم ہے جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا تھا، آج اپنے کفر کرنے کی وجہ سے اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کی حرکتوں کے بارے میں ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو سپاٹ کر دیں، پھر یہ راستے کی طرف دوڑیں تو کہاں دیکھ پائیں گے؟ 12 ہندی۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ان کی صورتیں اس طرح مسخ کر دے کہ یہ نہ آگے بڑھ سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، اس کی پیدائش کو الٹ دیتے ہیں، پھر بھی کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور ہم نے اپنے ان پیغمبر کو نہ شاعری سکھائی ہے اور نہ یہ بات ان کے شایان شان ہے، یہ تو بس ایک نصیحت کی بات ہے، اور ایسا قرآن جو حقیقت کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ ایسے شخص کو خبردار کر دیں جو قلب اور روح کے اعتبار سے زندہ ہو، اور تاکہ ایمان لانے والوں پر حجت پوری ہو جائے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کے لیے چوپائے پیدا کر دیے اور یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ 13 ہندی۔ اور ہم نے ان چوپایوں کو ان کے قابو میں کر دیا ہے، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ان کی سواری بنے ہوئے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جنہیں یہ کھاتے ہیں، ان کو ان چوپایوں سے اور بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور جانوروں میں پینے کی چیزیں بھی ہے، تو کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان کی مدد کی جائے، حالانکہ ان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ان کی مدد کر سکیں، بلکہ وہ ان کے لیے ایک ایسا مخالف لشکر بنیں گے جسے قیامت میں ان کے سامنے حاضر کر لیا جائے گا۔ آپ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہوں، وہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں وہ سب ہمیں معلوم ہے۔ کیا انسان نے غور نہیں کیا کہ ہم نے تو اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ کھلا ہوا جھگڑالو ہو گیا؟ 14 ہندی۔ وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ وہ کہنے لگا جو ہڈیاں گل چکی ہے ان کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ آپ کہہ دیجئے وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، اور وہ سب چیزوں کو پیدا کرنا جانتا ہے، جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی ہے، پھر تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ کیا وہ ذات جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے ان انسانوں کے جیسا پیدا نہیں کر سکتی؟ کیوں نہیں؟ وہ ضرور پیدا کر سکتا ہے، وہ خوب پیدا کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو حکم فرماتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ گرز کی وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھوں میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے کہ 1 نیڈی۔ میں کوئی شک نہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبروں میں سے ہیں اور سیدھے رستے پر ہیں۔ یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جو زبردست بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے، تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کر دیں جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں بات پوری ہو چکی ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں، پھر وہ تھوڑیوں تک ہیں تو ان کے سر اکڑے پڑے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے، اور اسی طرح انہیں ہر طرف سے ڈھانپ لیا ہے، اس لیے انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے تم انہیں خبردار کرو یا خبردار نہ کرو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ 2 ہندی۔ تم تو صرف ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت پر چلے اور خدائے رحمان کو دیکھے بغیر اس سے ڈرے، چنانچہ ایسے شخص کو تم مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری سنا دو۔ یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ عمل انہوں نے آگے بھیجے ہیں ہم ان کو بھی لکھتے جاتے ہیں، اور ان کے کاموں کے کہ جو اثرات ہیں ان کو بھی، اور ہر چیز ایک کھلی کتاب میں ہم نے گن گن کر رکھی ہے۔ اور آپ ان کے سامنے گاؤں والوں کی مثال دیجئے
جب رسول ان کے پاس پہنچے تھے، جب ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، تو ہم نے تیسرے کے ذریعے ان کو قوت دی، تو ان سب نے کہا ہم کو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، خدائے رحمان نے کوئی چیز اتاری نہیں ہے، تم لوگ سراسر جھوٹ بول رہے ہو۔ 3x3 ہندی۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہمیں واقعی تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ہماری ذمہ داری تو صرف اتنی ہے کہ صاف صاف پیغام پہنچا دیں۔ بستی والوں نے کہا ہم تو تم لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، اور ہماری جانب سے تم کو دردناک تکلیف پہنچے گی۔ رسولوں نے کہا تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی بات پہنچائی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم خود حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اور شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، بولا کہ میری قوم رسولوں کا کہا مان لو، ان لوگوں کا کہا مان لو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے اور صحیح راستے پر ہے۔ فور ضرب فور ہائیڈنگ۔ آخر میں کیوں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا فرمایا، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے؟ کیا میں اس کے علاوہ ایسے معبود بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو نہ ان کی سفارش میرے کچھ کام آ سکے گی اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے؟ اگر میں نے ایسا کیا تو میں کھلی ہوئی گمراہی میں جا پڑوں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں، اس لیے میری بات سن لو۔ مگر جو لوگ کفر پر اڑے ہوئے تھے انہوں نے اس ایمان لانے والے کو شہید کر دیا، چنانچہ خدا کی طرف سے اس کو حکم فرمایا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگے کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے اور مجھ کو باعزت بندوں میں شامل فرما لیا ہے۔ 5x5 ہندی۔ ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں بھیجا، اور نہ ہمیں اس کی ضرورت تھی، وہ تو صرف ایک سخت آواز تھی، پھر اسی لمحے وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ افسوس میرے ان بندوں پر کہ جب ان کے پاس کوئی رسول آتا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو ہلاک کر دیا؟ وہ ان کے پاس واپس نہیں آ سکتے، اور یقیناً سب کے سب ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے۔ 6x6 ہندی۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بنجر زمین بھی ہے، ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور اس میں سے اناج نکالا تو وہ اس سے کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے اور اس زمین میں چشمے جاری کر دیے تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں، اور یہ پھل ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، پھر بھی وہ ایسا نہیں مانتے۔ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے سب کے جوڑے پیدا کیے، زمین کی پیداوار میں بھی اور خود انسانوں میں اور کتنی ایسی چیزوں میں جس کو وہ جانتے ہی نہیں، اور ان کے لیے ایک نشانی رات بھی ہے، دن کو ہم اس سے ہٹا لیتے ہیں، بس وہ یکایک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ 7x7 ہندی۔ اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جو بے حد طاقتور اور بڑا ہی باخبر ہے۔ چاند کے لیے بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی، یہاں تک کہ وہ سوکھی ہوئی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو آ پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، سب کے سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر لیا، اور ہم نے ان کے لیے کشتی کی طرح کی اور چیزیں بھی پیدا کی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ 8x8 ہندی۔ اور اگر ہم چاہے تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ ان کی فریاد پر کوئی پہنچنے والا ہو اور نہ وہ نکالے جا سکیں، مگر یہ صرف ہماری مہربانی ہے اور ایک وقت تک کے لیے فائدہ مہیا کرنا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے اور پیچھے ہیں، تو شاید تم پر رحم کیا جائے، تو وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور جب بھی ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ اسے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو کچھ عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو ایمان نہ لانے والے مسلمانوں سے کہتے ہیں کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں جن کو کھلانا اللہ کو منظور ہوتا تو خود ہی کھلا دیتے، تم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔
9 ज़रिब 9 हिंदी। और वह लोग कहते हैं, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ कि यह वादा कब पूरा होगा। वह लोग बस एक सख्त आवाज का इंतजार कर रहे हैं जो उनको इस हालत में आ पकड़ेगी कि वह लड़ झगड़ रहे होंगे। फिर ना तो वह कोई वसीयत कर सकेंगे और ना अपने घर वालों की तरफ जा सकेंगे, और सूर फूंका जाएगा तो वह सब कब्रों से निकलकर अपने परवरदिगार की तरफ दौड़ पड़ेंगे और कहेंगे, हाय हमारी बदनसीबी, हमको हमारी कब्रों से किसने उठा दिया। यही है वह वाकया जिसका बेहद मेहरबान खुदा ने वादा फरमाया था और अल्लाह के पैगंबरों ने सच ही कहा था। बस यह एक सख्त आवाज होगी, फिर एक ही दम सबके सब हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। 10 ज़रिब 10। फिर उस दिन किसी शख्स के साथ जरा भी नाइंसाफी नहीं होगी और तुमको तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। यकीनन जन्नत वाले लोग उस दिन मजे उड़ाने में लगे होंगे। वह और उनकी बीवियां साए में टेक लगाए हुए मसेहरियों पर बैठे होंगे। उनके लिए जन्नत में मेवे भी होंगे और वह सारी चीजें भी जो वह मांगेंगे। सबसे अहम इनाम यह है कि उनको मेहरबान परवरदिगार की तरफ से सलाम फरमाया जाएगा और अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए गुनहगारों, आज तुम अलग हो जाओ। ए आदम की औलाद, क्या मैंने तुमको ताकीद नहीं की थी कि तुम शैतान की इबादत न करो कि वह तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। 11 ज़रिब 11 हिंदी। और यह कि तुम मेरी ही इबादत करना, यही सीधा रास्ता है, और शैतान तो तुम में से बहुत से लोगों को गुमराह कर चुका है। तो क्या तुम अक्ल नहीं रखते थे? यही वह दोजख जहन्नम है जिससे तुम्हें डराया जा रहा था। आज अपने कुफ्र करने की वजह से उसमें दाखिल हो जाओ। आज हम उनके मुंह पर मुहर लगा देंगे और उनकी हरकतों के बारे में उनके हाथ हमसे बात करेंगे और उनके पांव गवाही देंगे। अगर हम चाहें तो उनकी आंखों को सपाट कर दें, फिर यह रास्ते की तरफ दौड़ें तो कहाँ देख पाएंगे। 12 ज़रिब 12 हिंदी। और अगर हम चाहें तो उनकी अपनी जगह पर बैठे बैठे उनकी सूरतें इस तरह मस्त कर दे कि यह न आगे बढ़ सकें और न पीछे लौट सकें। जिस शख्स को हम लंबी उम्र देते हैं, उसकी पैदाइश को उलट देते हैं, फिर भी क्या वो अक्ल से काम नहीं लेते। और हमने अपने उन पैगंबर को ना शायरी सिखाई है और ना यह बात उनके शायाने शान है। यह तो बस एक नसीहत की बात है और ऐसा कुरान जो हकीकत खोल खोल कर बयान करता है ताकि ऐसे शख्स को खबरदार कर दें जो कल्ब और रूह के एतबार से जिंदा हो, और ताकि ईमान लाने वालों पर हुज्जत पूरी हो जाए। क्या उन्होंने देखा नहीं कि जो चीजें हमने अपने हाथों से बनाई हैं उनमें से यह भी है कि हमने उनके लिए चौपाए पैदा कर दिए और ये उनके मालिक बने हुए हैं। 13 ज़रिब 13 हिंदी। और हमने उन चौपायों को उनके काबू में कर दिया है, चुनांचे उनमें से कुछ वो हैं जो उनकी सवारी बने हुए हैं और कुछ वो हैं जिन्हें ये खाते हैं। उनको उन चौपायों से और भी फायदे हासिल होते हैं और जानवरों में पीने की चीजें भी है। तो क्या फिर भी यह शुक्र अदा नहीं करते? उन लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद बना लिए हैं कि शायद उनकी मदद की जाए, हालांकि उनमें ये ताकत ही नहीं है कि वह उनकी मदद कर सकें, बल्कि वो उनके लिए एक ऐसा मुखालिफ लश्कर बनेंगे जिसे क़यामत में उनके सामने हाजिर कर लिया जाएगा। आप उनकी बातों से गमगीन न हों। वह जो कुछ छुपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं वह सब हमें मालूम है। क्या इंसान ने गौर नहीं किया कि हमने तो उसको नुत्फे से पैदा किया, फिर वह खुला हुआ झगड़ालू हो गया। 14 ज़रिब 14 हिंदी। वह हमारे लिए मिसालें बयान करने लगा और अपनी पैदाइश को भूल गया। वह कहने लगा, जो हड्डियां गल चुकी है उनको दोबारा कौन जिंदा करेगा? आप कह दीजिए, वही जिंदा करेगा जिसने उसको पहली दफा पैदा किया था, और वह सब चीजों को पैदा करना जानता है। जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा कर दी है, फिर तुम उससे आग सुलगाते हो। क्या वह ज़ात जिसने आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया है इन इंसानों के जैसा पैदा नहीं कर सकती? क्यों नहीं, वह जरूर पैदा कर सकता है। वह खूब पैदा करने वाला और खूब जानने वाला है। उसकी शान यह है कि जब वह किसी चीज का इरादा करता है तो उसको हुक्म फरमाता है हो जा, तो वह हो जाती है। गर्ज की वो ज़ात पाक है
جس کے ہاتھوں میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ کہ 1 سورہ یاسین ترجمہ ان ہندی 1 یاسین قرآن حکیم کی قسم، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبروں میں سے ہیں اور سیدھے رستے پر ہیں۔ یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جو زبردست بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے، تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کر دیں جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں بات پوری ہو چکی ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں، پھر وہ تھوڑیوں تک ہیں تو ان کے سر اکڑے پڑے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے، اور اسی طرح انہیں ہر طرف سے ڈھانپ لیا ہے، اس لیے انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے تم انہیں خبردار کرو یا خبردار نہ کرو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ 2 ہندی تم تو صرف ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت پر چلے اور خدائے رحمان کو دیکھے بغیر اس سے ڈرے، چنانچہ ایسے شخص کو تم مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری سنا دو۔ یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ عمل انہوں نے آگے بھیجے ہیں ہم ان کو بھی لکھتے جاتے ہیں، اور ان کے کاموں کے کہ جو اثرات ہیں ان کو بھی، اور ہر چیز ایک کھلی کتاب میں ہم نے گن گن کر رکھی ہے۔ اور آپ ان کے سامنے گاؤں والوں کی مثال دیجئے جب رسول ان کے پاس پہنچے تھے، جب ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، تو ہم نے تیسرے کے ذریعے ان کو قوت دی، تو ان سب نے کہا ہم کو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، خدائے رحمان نے کوئی چیز اتاری نہیں ہے، تم لوگ سراسر جھوٹ بول رہے ہو۔ 3 ہندی ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہمیں واقعی تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ہماری ذمہ داری تو صرف اتنی ہے کہ صاف صاف پیغام پہنچا دیں۔ بستی والوں نے کہا ہم تو تم لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، اور ہماری جانب سے تم کو دردناک تکلیف پہنچے گی۔ رسولوں نے کہا تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی بات پہنچائی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم خود حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اور شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، بولا کہ میری قوم رسولوں کا کہا مان لو، ان لوگوں کا کہا مان لو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے اور صحیح راستے پر ہے۔ 4 ہائیڈنگ آخر میں کیوں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا فرمایا اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے؟ کیا میں اس کے علاوہ ایسے معبود بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو نہ ان کی سفارش میرے کچھ کام آ سکے گی اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے؟ اگر میں نے ایسا کیا تو میں کھلی ہوئی گمراہی میں جا پڑوں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں، اس لیے میری بات سن لو۔ مگر جو لوگ کفر پر اڑے ہوئے تھے انہوں نے اس ایمان لانے والے کو شہید کر دیا، چنانچہ خدا کی طرف سے اس کو حکم فرمایا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگے کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے اور مجھ کو باعزت بندوں میں شامل فرما لیا ہے۔ 5 ہندی ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں بھیجا اور نہ ہمیں اس کی ضرورت تھی، وہ تو صرف ایک سخت آواز تھی، پھر اسی لمحے وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ افسوس میرے ان بندوں پر کہ جب ان کے پاس کوئی رسول آتا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو ہلاک کر دیا؟ وہ ان کے پاس واپس نہیں آ سکتے، اور یقیناً سب کے سب ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے۔ 6 ہندی اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بنجر زمین بھی ہے، ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور اس میں سے اناج نکالا تو وہ اس سے کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے اور اس زمین میں چشمے جاری کر دیے تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں، اور یہ پھل ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، پھر بھی وہ ایسا نہیں مانتے۔ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے سب کے جوڑے پیدا کیے، زمین کی پیداوار میں بھی اور خود انسانوں میں،
اور کتنی ایسی چیزوں میں جس کو وہ جانتے ہی نہیں، اور ان کے لیے ایک نشانی رات بھی ہے، دن کو ہم اس سے ہٹا لیتے ہیں، بس وہ یکایک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ 7x7 ہندی، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جو بے حد طاقتور اور بڑا ہی باخبر ہے۔ چاند کے لیے بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی، یہاں تک کہ وہ سوکھی ہوئی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو آ پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ سب کے سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر لیا، اور ہم نے ان کے لیے کشتی کی طرح کی اور چیزیں بھی پیدا کی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ 8x8 ہندی، اور اگر ہم چاہے تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ ان کی فریاد پر کوئی پہنچنے والا ہو اور نہ وہ نکالے جا سکیں، مگر یہ صرف ہماری مہربانی ہے اور ایک وقت تک کے لیے فائدہ مہیا کرنا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے اور پیچھے ہیں، تو شاید تم پر رحم کیا جائے، تو وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور جب بھی ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ اسے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو کچھ عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو ایمان نہ لانے والے مسلمانوں سے کہتے ہیں کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں جن کو کھلانا اللہ کو منظور ہوتا تو خود ہی کھلا دیتے، تم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ 9x9 ہندی، اور وہ لوگ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، وہ لوگ بس ایک سخت آواز کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کو اس حالت میں آ پکڑے گی کہ وہ لڑ جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ تو وہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف جا سکیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو وہ سب قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری بدنصیبی، ہم کو ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا۔ یہی ہے وہ واقعہ جس کا بے حد مہربان خدا نے وعدہ فرمایا تھا اور اللہ کے پیغمبروں نے سچ ہی کہا تھا۔ بس یہ ایک سخت آواز ہوگی، پھر ایک ہی دم سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ 10x10، پھر اس دن کسی شخص کے ساتھ ذرا بھی ناانصافی نہیں ہوگی اور تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یقیناً جنت والے لوگ اس دن مزے اڑانے میں لگے ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سائے میں ٹیک لگائے ہوئے مسیحیوں پر بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے جنت میں میوے بھی ہوں گے اور وہ ساری چیزیں بھی جو وہ مانگیں گے۔ سب سے اہم انعام یہ ہے کہ ان کو مہربان پروردگار کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے گنہگاروں، آج تم الگ ہو جاؤ، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ 11x11 ہندی، اور یہ کہ تم میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے، اور شیطان تو تم میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر چکا ہے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہی وہ دوزخ جہنم ہے جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا تھا، آج اپنے کفر کرنے کی وجہ سے اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کی حرکتوں کے بارے میں ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو سپاٹ کر دیں، پھر یہ راستے کی طرف دوڑیں تو کہاں دیکھ پائیں گے۔ 12x12 ہندی، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ان کی صورتیں اس طرح مست کر دے کہ یہ نہ آگے بڑھ سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی پیدائش کو الٹ دیتے ہیں، پھر بھی کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور ہم نے اپنے ان پیغمبر کو نہ شاعری سکھائی ہے اور نہ یہ بات ان کے شایان شان ہے، یہ تو بس ایک نصیحت کی بات ہے، اور ایسا قرآن جو حقیقت کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ ایسے شخص کو خبردار کر دیں جو قلب اور روح کے اعتبار سے زندہ ہو، اور تاکہ ایمان لانے والوں پر حجت پوری ہو جائے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کے لیے چوپائے پیدا کر دیے اور یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ 13x13 ہندی، اور ہم نے ان چوپایوں کو ان کے قابو میں کر دیا ہے
चुनांचे उनमें से कुछ वो हैं जो उनकी सवारी बने हुए हैं, और कुछ वो हैं जिन्हें ये खाते हैं, उनको उन चौपायों से और भी फायदे हासिल होते हैं। और जानवरों में पीने की चीजें भी है, तो क्या फिर भी यह शुक्र अदा नहीं करते? उन लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद बना लिए हैं कि शायद उनकी मदद की जाए, हालांकि उनमें ये ताकत ही नहीं है कि वह उनकी मदद कर सकें, बल्कि वो उनके लिए एक ऐसा मुखालिफ लश्कर बनेंगे जिसे क़यामत में उनके सामने हाजिर कर लिया जाएगा। आप उनकी बातों से गमगीन न हों, वह जो कुछ छुपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं वह सब हमें मालूम है। क्या इंसान ने गौर नहीं किया कि हमने तो उसको नुत्फे से पैदा किया, फिर वह खुला हुआ झगड़ालू हो गया। 14 ज़रीब 14 हिंदी। वह हमारे लिए मिसालें बयान करने लगा और अपनी पैदाइश को भूल गया। वह कहने लगा, जो हड्डियां गल चुकी है उनको दोबारा कौन जिंदा करेगा? आप कह दीजिए, वही जिंदा करेगा जिसने उसको पहली दफा पैदा किया था, और वह सब चीजों को पैदा करना जानता है। जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा कर दी है, फिर तुम उससे आग सुलगाते हो। क्या वह ज़ात जिसने आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया है, इन इंसानों के जैसा पैदा नहीं कर सकती? क्यों नहीं, वह जरूर पैदा कर सकता है। वह खूब पैदा करने वाला और खूब जानने वाला है। उसकी शान यह है कि जब वह किसी चीज़ का इरादा करता है तो उसको हुक्म फरमाता है हो जा, तो वह हो जाती है। गज की वो ज़ात पाक है जिसके हाथों में हर चीज़ की हुकूमत है, और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। के 1 ज़रीब 1 नीडी। सूरा यासीन तर्जुमा इन हिंदी। 1 जिंदी। यासीन, कुरान हकीम की कसम, इसमें कोई शक नहीं कि आप अल्लाह के पैगंबरों में से हैं और सीधे रास्ते पर हैं। ये कुरान उस ज़ात की तरफ से उतारा जा रहा है जो ज़बरदस्त भी है, रहम फरमाने वाला भी है, ताकि आप उस कौम को खबरदार कर दें जिनके बाप दादा को खबरदार नहीं किया गया तो वो गफलत में पड़े हुए थे। हकीकत यह है कि उनमें से अक्सर लोगों के बारे में बात हो पूरी हो चुकी है, इसलिए वो ईमान नहीं लाते। हमने उनकी गर्दनों में तोप डाल रखे हैं, फिर वो थोड़ियों तक हैं तो उनके सर अकड़े पड़े हैं, और हमने एक आड़ उनके आगे खड़ी कर दी है और एक आड़ उनके पीछे खड़ी कर दी है, और इसी तरह उन्हें हर तरफ से ढांप लिया है, इसलिए उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता। उनके लिए दोनों बातें बराबर हैं, चाहे तुम उन्हें खबरदार करो या खबरदार न करो, वो ईमान नहीं लाएंगे। 2 ज़रीब 2 हिंदी। तुम तो सिर्फ ऐसे शख्स को खबरदार कर सकते हो जो नसीहत पर चले और खुदाए रहमान को देखे बगैर उससे डरे। चुनांचे ऐसे शख्स को तुम मगफिरत और बाइज्जत अजर की खुशखबरी सुना दो। यकीनन हम ही मुर्दों को जिंदा करेंगे, और जो कुछ अमल उन्होंने आगे भेजे हैं हम उनको भी लिखते जाते हैं, और उनके कामों के जो असरात हैं उनको भी, और हर चीज़ एक खुली किताब में हमने गिन गिन कर रखी है। और आप उनके सामने गांव वालों की मिसाल दीजिए जब रसूल उनके पास पहुंचे थे। जब हमने उनके पास 2 रसूल भेजे तो उन्होंने दोनों को झुठलाया, तो हमने तीसरे के जरिए उनको कुव्वत दी, तो उन सब ने कहा हमको तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा गया है। वो लोग कहने लगे तुम तो हमारे ही जैसे इंसान हो, खुदाए रहमान ने कोई चीज़ उतारी नहीं है, तुम लोग सरासर झूठ बोल रहे हो। 3x3 हिंदी। उन रसूलों ने कहा हमारा परवरदिगार खूब जानता है कि हमें वाकई तुम्हारे पास रसूल बनाकर भेजा गया है, और हमारी जिम्मेदारी तो सिर्फ इतनी है कि साफ साफ पैगाम पहुंचा दें। बस्ती वालों ने कहा हम तो तुम लोगों को मनहूस समझते हैं, अगर तुम बाज न आए तो हम तुमको पत्थर मार मार कर हलाक कर देंगे, और हमारी जानिब से तुमको दर्दनाक तकलीफ पहुंचेगी। रसूलों ने कहा तुम्हारी नहुसत खुद तुम्हारे साथ लगी हुई है, क्या ये बातें इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें नसीहत की बात पहुंचाई गई है? असल बात यह है कि तुम खुद हद से गुजरे हुए लोग हो। और शहर के किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, बोला कि मेरी कौम रसूलों का कहा मान लो, उन लोगों का कहा मान लो जो तुमसे कोई उजरत नहीं मांग रहे और सही रास्ते पर है। 4 ज़रीब 4 हाइडिंग। आखिर में क्यों उस ज़ात की इबादत न करूं जिसने मुझे पैदा फरमाया
اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اس کے علاوہ ایسے معبود بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو نہ ان کی سفارش میرے کچھ کام آ سکے گی اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے۔ اگر میں نے ایسا کیا تو میں کھلی ہوئی گمراہی میں جا پڑوں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں، اس لیے میری بات سن لو۔ مگر جو لوگ کفر پر اڑے ہوئے تھے انہوں نے اس ایمان لانے والے کو شہید کر دیا۔ چنانچہ خدا کی طرف سے اس کو حکم فرمایا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگے کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے اور مجھ کو باعزت بندوں میں شامل فرما لیا ہے۔ 5x5 ہندی۔ ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں بھیجا اور نہ ہمیں اس کی ضرورت تھی، وہ تو صرف ایک سخت آواز تھی۔ پھر اسی لمحے وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ افسوس میرے ان بندوں پر کہ جب ان کے پاس کوئی رسول آتا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو ہلاک کر دیا؟ وہ ان کے پاس واپس نہیں آ سکتے اور یقیناً سب کے سب ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے۔ 6x6 ہندی۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بنجر زمین بھی ہے، ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور اس میں سے اناج نکالا تو وہ اس سے کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے اور اس زمین میں چشمے جاری کر دیے تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں، اور یہ پھل ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ پھر بھی وہ ایسا نہیں مانتے۔ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے سب کے جوڑے پیدا کیے، زمین کی پیداوار میں بھی اور خود انسانوں میں اور کتنی ایسی چیزوں میں جس کو وہ جانتے ہی نہیں۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات بھی ہے، دن کو ہم اس سے ہٹا لیتے ہیں، بس وہ یکایک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ 7x7 ہندی۔ اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جو بے حد طاقتور اور بڑا ہی باخبر ہے۔ چاند کے لیے بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی، یہاں تک کہ وہ سوکھی ہوئی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو آ پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ سب کے سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر لیا، اور ہم نے ان کے لیے کشتی کی طرح کی اور چیزیں بھی پیدا کی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ 8x8 ہندی۔ اور اگر ہم چاہے تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ ان کی فریاد پر کوئی پہنچنے والا ہو اور نہ وہ نکالے جا سکیں، مگر یہ صرف ہماری مہربانی ہے اور ایک وقت تک کے لیے فائدہ مہیا کرنا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے اور پیچھے ہیں تو شاید تم پر رحم کیا جائے، تو وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اور جب بھی ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ اسے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو کچھ عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو ایمان نہ لانے والے مسلمانوں سے کہتے ہیں کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں جن کو کھلانا اللہ کو منظور ہوتا تو خود ہی کھلا دیتے؟ تم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ 9x9 ہندی۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ وہ لوگ بس ایک سخت آواز کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کو اس حالت میں آ پکڑے گی کہ وہ لڑ جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ تو وہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف جا سکیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو وہ سب قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری بدنصیبی، ہم کو ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا۔ یہی ہے وہ واقعہ جس کا بے حد مہربان خدا نے وعدہ فرمایا تھا اور اللہ کے پیغمبروں نے سچ ہی کہا تھا۔ بس یہ ایک سخت آواز ہوگی، پھر ایک ہی دم سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ 10x10۔ پھر اس دن کسی شخص کے ساتھ ذرا بھی ناانصافی نہیں ہوگی اور تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یقیناً جنت والے لوگ اس دن مزے اڑانے میں لگے ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سائے میں ٹیک لگائے ہوئے مسیحیوں پر بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے جنت میں میوے بھی ہوں گے اور وہ ساری چیزیں بھی جو وہ مانگیں گے۔ سب سے اہم انعام یہ ہے کہ ان کو مہربان پروردگار کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے گنہگاروں، آج تم الگ ہو جاؤ، اے آدم کی اولاد،
کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ 11 ہندی، اور یہ ہے کہ تم میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے، اور شیطان تو تم میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر چکا ہے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہی وہ دوزخ جہنم ہے جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا تھا، آج اپنے کفر کرنے کی وجہ سے اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کی حرکتوں کے بارے میں ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو سپاٹ کر دیں، پھر یہ راستے کی طرف دوڑیں تو کہاں دیکھ پائیں گے؟ 12 ہندی، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ان کی صورتیں اس طرح مست کر دے کہ یہ نہ آگے بڑھ سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، اس کی پیدائش کو الٹ دیتے ہیں، پھر بھی کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور ہم نے اپنے ان پیغمبر کو نہ شاعری سکھائی ہے اور نہ یہ بات ان کے شایان شان ہے، یہ تو بس ایک نصیحت کی بات ہے، اور ایسا قرآن جو حقیقت کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ ایسے شخص کو خبردار کر دیں جو قلب اور روح کے اعتبار سے زندہ ہو، اور تاکہ ایمان لانے والوں پر حجت پوری ہو جائے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کے لیے چوپائے پیدا کر دیے اور یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ 13 ہندی، اور ہم نے ان چوپایوں کو ان کے قابو میں کر دیا ہے، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ان کی سواری بنے ہوئے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جنہیں یہ کھاتے ہیں، ان کو ان چوپایوں سے اور بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور جانوروں میں پینے کی چیزیں بھی ہے، تو کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان کی مدد کی جائے، حالانکہ ان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ان کی مدد کر سکیں، بلکہ وہ ان کے لیے ایک ایسا مخالف لشکر بنیں گے جسے قیامت میں ان کے سامنے حاضر کر لیا جائے گا۔ آپ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہوں، وہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں وہ سب ہمیں معلوم ہے۔ کیا انسان نے غور نہیں کیا کہ ہم نے تو اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ کھلا ہوا جھگڑالو ہو گیا؟ 14 ہندی، وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ وہ کہنے لگا جو ہڈیاں گل چکی ہے ان کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ آپ کہہ دیجئے وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، اور وہ سب چیزوں کو پیدا کرنا جانتا ہے، جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی ہے، پھر تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ کیا وہ ذات جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے ان انسانوں کے جیسا پیدا نہیں کر سکتی؟ کیوں نہیں؟ وہ ضرور پیدا کر سکتا ہے، وہ خوب پیدا کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو حکم فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ گرز کی وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھوں میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ کہ 1 نیڈی، سورہ یاسین ترجمہ ان ہندی۔ 1 زندی، یاسین قرآن حکیم کی قسم، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبروں میں سے ہیں اور سیدھے رستے پر ہیں۔ یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جو زبردست بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے، تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کر دیں جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں بات ہو پوری ہو چکی ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں، پھر وہ تھوڑیوں تک ہیں تو ان کے سر اکڑے پڑے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے، اور اسی طرح انہیں ہر طرف سے ڈھانپ لیا ہے، اس لیے انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے تم انہیں خبردار کرو یا خبردار نہ کرو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ 2 ہندی، تم تو صرف ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت پر چلے اور خدائے رحمان کو دیکھے بغیر اس سے ڈرے، چنانچہ ایسے شخص کو تم مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری سنا دو۔
यकीनन हम ही मुर्दों को जिंदा करेंगे, और जो कुछ अमल उन्होंने आगे भेजे हैं हम उनको भी लिखते जाते हैं, और उनके कामों के जो असरात हैं उनको भी, और हर चीज़ एक खुली किताब में हमने गिन गिन कर रखी है। और आप उनके सामने गांव वालों की मिसाल दीजिए, जब रसूल उनके पास पहुंचे थे। जब हमने उनके पास 2 रसूल भेजे तो उन्होंने दोनों को झुठलाया, तो हमने तीसरे के जरिए उनको कुव्वत दी, तो उन सब ने कहा हमको तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा गया है। वो लोग कहने लगे तुम तो हमारे ही जैसे इंसान हो, खुदाए रहमान ने कोई चीज़ उतारी नहीं है, तुम लोग सरासर झूठ बोल रहे हो। 3x3 हिंदी। उन रसूलों ने कहा हमारा परवरदिगार खूब जानता है कि हमें वाकई तुम्हारे पास रसूल बनाकर भेजा गया है, और हमारी जिम्मेदारी तो सिर्फ इतनी है कि साफ साफ पैगाम पहुंचा दें। बस्ती वालों ने कहा हम तो तुम लोगों को मनहूस समझते हैं, अगर तुम बाज न आए तो हम तुमको पत्थर मार मार कर हलाक कर देंगे, और हमारी जानिब से तुमको दर्दनाक तकलीफ पहुंचेगी। रसूलों ने कहा तुम्हारी नहुसत खुद तुम्हारे साथ लगी हुई है, क्या ये बातें इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें नसीहत की बात पहुंचाई गई है? असल बात यह है कि तुम खुद हद से गुजरे हुए लोग हो। और शहर के किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, बोला ए मेरी कौम, रसूलों का कहा मान लो, उन लोगों का कहा मान लो जो तुमसे कोई उजरत नहीं मांग रहे और सही रास्ते पर है। फोर जरिब फोर हाइडिंग। आखिर में क्यों उस जात की इबादत न करूं जिसने मुझे पैदा फरमाया, और उसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे? क्या मैं उसके अलावा ऐसे माबूद बना लूं कि अगर रहमान मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा कर ले तो न उनकी सिफारिश मेरे कुछ काम आ सकेगी, और न वो मुझे बचा सकेंगे। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं खुली हुई गुमराही में जा पड़ूंगा। मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान ला चुका हूं, इसलिए मेरी बात सुन लो। मगर जो लोग कुफ्र पर अड़े हुए थे उन्होंने उस ईमान लाने वाले को शहीद कर दिया। चुनांचे खुदा की तरफ से उसको हुक्म फरमाया गया कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। वह कहने लगे काश मेरी कौम को यह बात मालूम हो जाती कि मेरे रब ने मुझे माफ़ कर दिया है और मुझको बाइज्जत बंदों में शामिल फरमा लिया है। 5x5 हिंदी। हमने उसके बाद उसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर नहीं भेजा, और न हमें इसकी ज़रूरत थी, वह तो सिर्फ एक सख्त आवाज़ थी। फिर उसी लम्हे वह सब बुझ कर रह गए। अफसोस मेरे उन बंदों पर कि जब उनके पास कोई रसूल आता तो वह उसका मजाक उड़ाते। क्या उन्होंने गौर नहीं किया कि हमने उनसे पहले कितनी नस्लों को हलाक कर दिया? वह उनके पास वापस नहीं आ सकते, और यकीनन सब के सब हमारे पास हाजिर कर दिए जाएंगे। 6x6 हिंदी। और उनके लिए एक निशानी यह बंजर ज़मीन भी है, हमने उसको जिंदा कर दिया और उसमें से अनाज निकाला तो वह उससे खाते हैं, और हमने उसमें खजूरों और अंगूरों के बागात पैदा किए और उस जमीन में चश्मे जारी कर दिए ताकि लोग उसके फल खाएं, और ये फल उनके हाथों के बनाए हुए नहीं हैं। फिर भी वह ऐसा नहीं मानते। अल्लाह की ज़ात पाक है जिसने सबके जोड़े पैदा किए, ज़मीन की पैदावार में भी और खुद इंसानों में, और कितनी ऐसी चीज़ों में जिसको वह जानते ही नहीं। और उनके लिए एक निशानी रात भी है, दिन को हम उससे हटा लेते हैं, बस वह यकायक अंधेरे में रह जाते हैं। 7x7 हिंदी। और सूरज अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। यह उस जात का मुकर्रर किया हुआ निजाम है जो बेहद ताकतवर और बड़ा ही बाखबर है। चांद के लिए भी हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी, यहाँ तक कि वह सूखी हुई पुरानी टहनी की तरह हो जाता है। न सूरज की मजाल है कि वह चांद को आ पकड़े, और न रात दिन से पहले आ सकती है। सब के सब एक मदार में तैर रहे हैं। उनके लिए एक निशानी यह भी है कि हमने उनकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार कर लिया, और हमने उनके लिए कश्ती की तरह की और चीजें भी पैदा की हैं जिन पर वह सवार होते हैं। 8x8 हिंदी। और अगर हम चाहे तो उनको गर्क कर दें, फिर ना उनकी फरियाद पर कोई पहुंचने वाला हो और ना वह निकाले जा सकें, मगर यह सिर्फ हमारी मेहरबानी है और एक वक्त तक के लिए फ़ायदा मुहैया करना है। और जब उनसे कहा जाता है अजाब से डरो जो तुम्हारे सामने और पीछे हैं, तो शायद तुम पर रहम किया जाए, तो वह उसकी कोई परवाह नहीं करते। और जब भी उनके पास उनके परवरदिगार की निशानियों में से कोई निशानी आती है तो वह उसे मुंह फेर लेते हैं
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو کچھ عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو ایمان نہ لانے والے مسلمانوں سے کہتے ہیں کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں جن کو کھلانا اللہ کو منظور ہوتا تو خود ہی کھلا دیتے، تم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ 9 ہندی۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، وہ لوگ بس ایک سخت آواز کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کو اس حالت میں آ پکڑے گی کہ وہ لڑ جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ تو وہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف جا سکیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو وہ سب قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری بدنصیبی، ہم کو ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا۔ یہی ہے وہ واقعہ جس کا بے حد مہربان خدا نے وعدہ فرمایا تھا اور اللہ کے پیغمبروں نے سچ ہی کہا تھا، بس یہ ایک سخت آواز ہوگی، پھر ایک ہی دم سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ 10 پھر اس دن کسی شخص کے ساتھ ذرا بھی ناانصافی نہیں ہوگی اور تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یقیناً جنت والے لوگ اس دن مزے اڑانے میں لگے ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سائے میں ٹیک لگائے ہوئے مسہریوں پر بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے جنت میں میوے بھی ہوں گے اور وہ ساری چیزیں بھی جو وہ مانگیں گے۔ سب سے اہم انعام یہ ہے کہ ان کو مہربان پروردگار کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ گنہگاروں آج تم الگ ہو جاؤ، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ 11 ہندی۔ اور یہ کہ تم میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے، اور شیطان تو تم میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر چکا ہے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہی وہ دوزخ جہنم ہے جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا تھا، آج اپنے کفر کرنے کی وجہ سے اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کی حرکتوں کے بارے میں ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو سپاٹ کر دیں، پھر یہ راستے کی طرف دوڑیں تو کہاں دیکھ پائیں گے۔ 12 ہندی۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ان کی صورتیں اس طرح مست کر دے کہ یہ نہ آگے بڑھ سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی پیدائش کو الٹ دیتے ہیں، پھر بھی کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور ہم نے اپنے ان پیغمبر کو نہ شاعری سکھائی ہے اور نہ یہ بات ان کے شایان شان ہے، یہ تو بس ایک نصیحت کی بات ہے، اور ایسا قرآن جو حقیقت کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ ایسے شخص کو خبردار کر دیں جو قلب اور روح کے اعتبار سے زندہ ہو، اور تاکہ ایمان لانے والوں پر حجت پوری ہو جائے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کے لیے چوپائے پیدا کر دیے اور یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ 13 ہندی۔ اور ہم نے ان چوپایوں کو ان کے قابو میں کر دیا ہے، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ان کی سواری بنے ہوئے ہیں اور کچھ وہ ہیں جنہیں یہ کھاتے ہیں، ان کو ان چوپایوں سے اور بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور جانوروں میں پینے کی چیزیں بھی ہے، تو کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان کی مدد کی جائے، حالانکہ ان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ان کی مدد کر سکیں، بلکہ وہ ان کے لیے ایک ایسا مخالف لشکر بنیں گے جسے قیامت میں ان کے سامنے حاضر کر لیا جائے گا۔ آپ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہوں، وہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں وہ سب ہمیں معلوم ہے۔ کیا انسان نے غور نہیں کیا کہ ہم نے تو اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ کھلا ہوا جھگڑالو ہو گیا۔ 14 ہندی۔ وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، وہ کہنے لگا جو ہڈیاں گل چکی ہے ان کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ آپ کہہ دیجئے وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، اور وہ سب چیزوں کو پیدا کرنا جانتا ہے، جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی ہے، پھر تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ کیا وہ ذات جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے
ان انسانوں کے جیسا پیدا نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں؟ وہ ضرور پیدا کر سکتا ہے۔ وہ خوب پیدا کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو حکم فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ غرض کی وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھوں میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ کہ ون ضرب ون نیڈی